دوستو آج ہم مشہور ٹی وی اینکر عائشہ جہاں زیب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آج کل سوشل میڈیا پر اپنے دوسرے شوہر کے تشدد کی وجہ سے ٹرولنگ میں چل رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے پہلی شادی کس سے کی تھی، دوسری شادی کس سے کی تھی اور دوسری شادی کس کے کہنے پر کی تھی، پہلے شوہر سے ان کے کتنے بچے ہیں اور دوسرے شوہر سے ان کے کتنے بچے تھے، اور دوسری شادی ان کی سکسیسفل کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ چیز پتہ نہیں ہمارے کلچر میں کہاں سے سرایت کر گئی ہے، وہ عورت کی اولاد ہو جاتی ہے اور اس کا گندا خون بن جاتا ہے۔ دوستو عائشہ جہاں زیب کی زندگی کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عائشہ جہاں زیب 1 جنوری 1984 کو لاہور میں پیدا ہوئی ہیں اور لاہور ہی میں سیٹل ہیں۔ ان کا تعلق ایک ارائیں فیملی سے ہے۔ عائشہ کی پہلی شادی محبت کی شادی ہے۔ عائشہ اپنے ایک فیملی فرینڈ جہاں زیب سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اسکول دور میں ہی وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ پھر جب عائشہ کی عمر 16 سال کی تھی تو ان دونوں کی منگنی ہو گئی، اور جب عائشہ کی عمر 22 سال کی ہوئی تو اس کی شادی جہاں زیب سے ہو گئی۔ شادی کے وقت عائشہ تو 22 سال کی تھی، لیکن ان کے ہیرو جہاں زیب 24 سال کی عمر کے تھے۔ شادی کی دوسری رات ہی عائشہ پر انکشاف ہوا کہ ان کے شوہر جہاں زیب شراب نوشی بھی کرتے ہیں، مگر عائشہ ان سے محبت کرتی تھی، اس لیے اس نے درگزر کر دیا۔ شادی کے 2 سال بعد عائشہ پر ایک دفعہ پھر قیامت اس وقت گزری جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے شوہر یعنی کہ ان کے ہیرو کسی دوسری عورت میں انوالو ہیں اور کسی دوسری عورت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ عائشہ کے پہلے شوہر سے 3 خوبصورت بچے ہیں۔ عائشہ کی پہلے شوہر سے ایک بیٹی میڈیا اینکر بھی بن چکی ہیں۔ عائشہ کے پہلے شوہر کو 26 سال کی عمر میں کینسر ہو گیا تھا اور 29 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ تب عائشہ نے بطور سنگل مدر اپنے بچوں کی پرورش کرنا شروع کر دی اور میڈیا کو جوائن کر لیا۔ یہ بتاتے چلیں کہ عائشہ کے والدین کی عائشہ کے بچپن میں ہی طلاق ہو گئی تھی، جبکہ ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی، اور عائشہ جہاں زیب کے والد نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور ان کے والد کی دوسری شادی سے بھی 6 سے 7 بچے ہیں۔ عائشہ میڈیا میں اپنا مقام بنا چکی تھی تو عائشہ کی والدہ کو کینسر ہو گیا، اور ساتھ ہی عائشہ کی والدہ باضد تھیں کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن عائشہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ البتہ جب ان کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تو انہوں نے اپنی والدہ کی موت سے کچھ مہینے پہلے دوسری شادی حارث نامی شخص سے کر لی، جو کہ ان کی والدہ کے پسندیدہ شخص تھے۔ عائشہ کی دوسری شادی سرگودا کے ایک بزنس مین حارث سے ہوئی ہے۔ ان کے دوسرے شوہر سے بھی ان کے 2 بچے ہیں۔ ماضی میں عائشہ جہاں زیب کے اگر انٹرویوز دیکھیں تو عائشہ ہمیشہ یہی کہتی نظر آئی ہیں کہ ان کے دوسرے شوہر حارث نے ان کے پہلے شوہر کے بچوں کو نہ صرف دل سے قبول کیا تھا بلکہ انہیں اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی ہے۔ عائشہ نے اپنے دوسرے شوہر سے درخواست بھی کی تھی کہ وہ اپنے پہلے شوہر جہاں زیب کا نام اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتی ہیں، تب ان کے دوسرے شوہر حارث نے انہیں اجازت دے دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عائشہ حارث اپنا نام نہیں لکھتی ہیں، وہ بلکہ عائشہ جہاں زیب بھی اپنا نام لکھتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی پہلی محبت کو آج بھی نہیں بھول پائیں اور اپنے پہلے شوہر سے آج بھی محبت کرتی ہیں۔ عائشہ کی زندگی اپنے دوسرے شوہر حارث کے ساتھ خوش و خرم گزر رہی تھی کہ ان کے شوہر حارث کی زندگی میں دوسری عورت سن 2023 میں آ گئی، اور پھر سن 2024 کے شروع میں دونوں نے خفیہ شادی کر لی۔ اس کے بعد عائشہ اور ان کے شوہر حارث کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ دوسری طرف ان کے شوہر حارث کے والدین اپنے بیٹے کی دوسری شادی کو سپورٹ کر رہے تھے، جبکہ عائشہ جہاں زیب ان کی دوسری شادی کے خلاف تھیں۔ جب عائشہ جہاں زیب نے ان کی دوسری بیوی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آئے دن دونوں میں لڑائی جھگڑا ہونے لگا، اور ان کے شوہر حارث نے بری طرح ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا، جس کے گواہ ان کے نوکر چاکر تھے، اسپیشلی ان کے ڈرائیور، جس کے نتیجہ میں عائشہ نے اپنا دکھ درد میڈیا پر آ کر بتا دیا۔ جو ہی انہوں نے مختلف پوڈ کاسٹ پر اپنا انٹرویو دیا اور ساتھ روتی بھی دکھائی دی تو وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایکشن لے لیا اور پولیس نے ان کے شوہر کو پکڑ کر جسمانی ریمانڈ پر لے لیا، اور ان کے شوہر جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے پاس ہے۔ آگے جا کر یہ کہانی کیا ٹرن لیتی ہے یہ ہم آئندہ دنوں میں دیکھیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ کو اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو قبول کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے شوہر پہلے بھی سرگودا میں ہی سیٹل تھے اور وہ زیادہ تر وقت اپنا سرگودا میں اپنے بزنس کو دیتے تھے، جبکہ عائشہ لاہور میں رہتی تھی۔ البتہ وہ عائشہ کی ہر خواہش پوری کرتے تھے،
اس کے بچوں کو بھی، اس کے پہلے شوہر کے بچوں کو بھی اس نے اپنایا، ان کو اعلیٰ ایجوکیشن دی اور سیکریفائس کیا. اور اگر اس کیس کو میڈیا پر عائشہ نہ اچھالتی تو وہ اپنے شوہر کے نام سے ایک اچھی زندگی گزار سکتی تھی. اب آگے کیا ہوگا آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کے شوہر بزنس مین ہیں، پیسے والے ہیں، وہ پولیس کے ساتھ منہ مکا کر کے باہر آ جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں جب وہ بیوہ تھی تو ان کے شوہر نے بھی پہلی شادی ان سے کی تھی اور قربانی دی تھی، تو عائشہ کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو وہ بھی قربانی کا مظاہرہ کرے اور اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ ان کے نام سے اچھے طریقے سے گزارے. پی کے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ عائشہ نے یہ سب کچھ غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے. آپ کے کمنٹس ہم اگلی ویڈیو میں شامل کر لیں گے. اور اب پڑھتے ہیں آپ کے کمنٹس جو آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز پر دیے تھے. کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ. آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم. السلام علیکم. پہلا کمنٹس آیا ہے تقریباً 4 گھنٹے پہلے کمنٹس دیا گیا عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی کی ویڈیو کے اوپر. ان کی زندگی کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی تقریباً کرونا سے پہلے کی بات ہے، اور 3.5 ملین پہ یہ ویڈیو ہے اور سب سے ٹاپ پہ ویڈیو ہے یہ میرے چینل کی. اور انہوں نے کمنٹس دیا تھا، ان کا نام تھا سلمان انصاری اور انہوں نے ایموجی ڈالے ہیں ہارٹ کے، دل کے، اور کہا ہے کہ نائس، تھینک یو سو مچ جی، آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے، یہ آپ کی محبت ہمارے تک پہنچ گئی ہے. اس کے بعد جانے بہاراں رش کے چمن بہت ہی خوبصورت گانا ہے. وائس بیگ نے اس کا ریمیک بنایا تھا 90 کے شروع میں اور بہت زیادہ پسند بھی کیا گیا تھا. جوید خان کہتے ہیں کہ اس گانے کو پہلے سلیم رضا نے گایا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، ہم نے ان کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اور ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ جس میں یہ تمام گانے کس کس نے گائے ہیں اور ان کے کلپ بھی شامل کیے تھے. ہر ایک نظر میں جادوگری، زلفیں تیری مشکل فتن اے جانے من جانے بہار. لیجنڈ ایکٹریس شمی جو کہ ہماری بہت ساری اداکاروں کی نانی بھی لگتی ہیں، ان کی اینول ڈیتھ کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی. تو اس کے اوپر ثانیہ عامر کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، یعنی کہ ریسٹ ان پیس. تارا سید کی میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس میں ان کے ایکسٹرا میریٹل افیئر کے بارے میں ڈسکس کیا گیا تھا. تو جس کے ساتھ ان کا ایکسٹرا میریٹل افیئر تھا ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، وہ اس وقت حکومت میں تھے. تو بوجھا مکس کے نام سے ایک آئی ڈی بنی، تو وہ کہتے ہیں کہ یا کہتی ہیں کہ نواز شریف کو بھول گئے ہو. راحت کاظمی کی لیٹسٹ تصویر کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کے اوپر اسلم یاد کہتے ہیں کہ بدل جاتی ہیں تصویریں بھی. جی ہاں، عمر کے ساتھ بدل جاتی ہیں انسان کے چہرے، اور چہرے ہی بتاتے ہیں کہ عمر کے کس حصے میں ہم پہنچ چکے ہیں. سوناکشی سنا اور ظہیر کی شادی کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی تھی. کمنٹس دے رہے ہیں نوید کوثر ہیں یا لیڈیز ہیں یا نوید کوثر، وہ کہہ رہی ہیں کہ اٹس اوکے دا سوناکشی اینڈ ظہیر لو ایچ ادر بٹ بینگ اے مسلم می ڈونٹ ایگری دس ریلیشن شپ. یہ تو وہ کمنٹس جو آپ ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں شامل بھی کر لیتے ہیں. اسی طرح جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، اپنی محبت دیجیے، اپنا پیار دیجیے، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے. I am Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.